السلام علیکم دوستوں. آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ہے. آج اگر آپ جیو پولیٹکس، انرجی کرائسس، نیوکلیئر ایشوز اور پاکستان کے اسٹریٹجک رول میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. آج ہم بات کریں گے یو ایس اسرائیل ایران وار کے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی، پروپوز پیس پلان اور اس کے زیرو سم گیم کی. حقیقت پر کیا یہ پیس پلان اصل میں پیس لگ سکتا ہے یا دنیا کو ہاسٹیج بنا رہا ہے؟ زیرو سم گیم اب یوں سمجھ لیجئے کہ ون ون سچویشن. نہ ایران یہ جنگ ہارا نہ یو ایس یہ جنگ ہارا، تو زیرو سم پالیسیز کو میں نے اس طرح رکھا ہے، یعنی ون ون سچویشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیا یہ پیس پلان اصل میں پیس لا سکتا ہے یا دنیا کو ہاسٹیج بنا رہا ہے؟ پاکستان میڈیٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ انرجی مارکیٹس میں کیا تبدیلی آ رہی ہیں اور انڈیا نے رشیا کی طرف کیسے شفٹ کیا؟ سینٹرل ایشیا اگلا اسٹریٹجک تھیٹر بن سکتا ہے. میں آپ کو ایکسپرٹ انالیسس کی طرح ہر پوائنٹس سمجھانے کی کوشش کروں گا. دوستوں، آج کل یو ایس اسرائیل اور ایران کے درمیان ٹینشن پیک پر ہے. ایران کے نیوکلیئر پروگرام، پراکسیز وار، حزب اللہ، ہوتیز، حماس اور اسٹریٹ آف ہارموز پر کنٹرول، یہ سب چیزیں ایک ساتھ گلوبل سیکیورٹی کو چیلنج کر رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں پروپوز پیس پلان کی. یہ پلان سیز فائر اور اسٹریٹ آف ہارموز پر جوائنٹ کنٹرول کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن یہاں سب سے زیادہ مسئلہ زیرو سم گیم ہے. زیرو سم گیم مطلب کیا؟ ایک طرف جیتا تو دوسرا ہار گیا. یو ایس اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کمپلیٹلی ختم کر دے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ان کا پروگرام صرف پیسفل ہے، یعنی سویلین پرپز کے لیے، بجلی گھر وغیرہ، بجلی ان استعمالوں کے لیے. اس لیے دونوں طرف سے ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. پیس پلان کے کچھ کور پوائنٹس ہیں. نیور ایور نیوکلیئر کمٹمنٹ. ایران کو یہ کمٹمنٹ دینا ہوگا کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. یہ صرف وربل نہیں، لیگلی بائنڈنگ ہونا چاہیے، مطلب لکھ کے ایگریمنٹ پورا اس کے طور پہ. زیرو اسٹاک پائلنگ پالیسی. ایران اپنے یورینیم انریچمنٹ کو زیرو لیول پر لائے گا. کوئی بھی ایکسٹرا اسٹاک پائل نہیں رکھ سکتا. ٹوٹل انسپیکشن بائی IAEA انسپیکٹرز، جو 24/7 ایکسیس ملنا چاہیے جن کو، اور کوئی ریسٹرکٹڈ ایریا نہیں ہو. یہ اینی ٹائم اینی ویئر اور انسپیکشنز ہوگا. سیول نیوکلیئر اونلی. ایران سے سیول نیوکلیئر انرجی کے لیے پروگرام چلا سکتا ہے، پاور پلانٹس اور میڈیکل آئسوٹوپس کے لیے کوئی ملٹری اینگل نہیں. ڈی ایسکلیشن آف پراکسی فورسز. ایران کو اپنے پراکسیز گروپ حزب اللہ، ہوتی ملیشیا عراق میں، سیریا میں کو فنڈنگ اور آرمز دینا بند کرنا ہوں گے. یہ مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی لانے کا سب سے بڑا اسٹیپ ہے. بیلسٹک میزائلس پروگرام. ایران کے لانگ رینج بیلسٹک میزائلس پروگرام پر اسٹرکٹ لمٹس، رینج اور پے لوڈ دونوں کو کیپ کر دیا گیا. یعنی رینج اس کی کم ہوگی، اس کا پے لوڈ بھی، یعنی اس میں جو بارود وغیرہ ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے ریسٹرکٹ کیا جائے گا کہ آپ اتنا جو ہے اتنی رینج رکھ سکتے ہیں اور اتنا یہ بارود رکھ سکتے ہیں اس میں. دا تھریشولڈ پیراڈاکس. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایران نے نیوکلیئر تھریشولڈ تک پہنچ چکا ہے، مطلب وہ چاہے تو جلدی ویپن بنا سکتا ہے. پلان میں یہ تھریشولڈ کو پیچھے دھکیلنا ہے تاکہ ایران ویپن گریڈ یورینیم تک نہ پہنچے. نیوکلیئر ریسٹرکشنز پلس یورینیم اسٹاک پائل. 60% انرچ یورینیم کا اسٹاک پائل کمپلیٹلی ڈسمینٹل. صرف 3.67% تک انریچمنٹ الاؤڈ سول لیول. میری ٹائم سیکیورٹی. اسٹریٹ آف ہارموز میں جوائنٹ نیول پیٹرول. یو ایس، انڈیا، چائنا اور گلف کنٹریز کو انوالو کیا جائے تاکہ آئل سپلائی سیف رہیں. ملٹری لمٹس. ایران کو کنونشنل فورسز پر بھی سیلنگ، میزائل اور ڈرون کی پروڈکشن کو لمٹ کرنا ہوگا. یو ایس انسینٹیوز کیا ہوں گے؟ سینکشنز، ریموول فروزن ایسڈس. جتنے بھی امریکہ نے ان پہ ریسٹرکشنس لگائے، ان کے ایسڈس کو جو روک لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، فریز کیا، ان سب کو جو ہے ڈیل میں یہ بھی رکھا گیا کہ اس کو وہ بھی کھولے گا. سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا اور اکنامک پیکیجز بھی دے گا. سول سپورٹ. سویلین سپورٹ. ایران کے لوگوں کے لیے ہیومینیٹیرین ایڈ اور بینکنگ چینلز کھولنے کا وعدہ. لیکن سب سے بڑا سوال نیگوسیشنز ونڈو کتنا کھلا ہے. ابھی ایران کے اندر ہارڈ لائنرز اور یو ایس الیکشن سائیکل دونوں طرف سے پریشر ہے. اگر یہ ونڈو مس ہو گیا تو پھر وار انویٹیبل لگتی ہے. اور یہ سارا کھیل زیرو سم گیم. دا ورلڈ ایز ہوسٹیج بن چکا ہے. آئل پرائسز اسکائی ہائی،
ग्लोबल इन्फ्लेशन है, शिपिंग रूट्स ब्लॉक हैं, पूरी दुनिया इस कन्फ्लिक्ट की वजह से परेशान है। पाकिस्तान अपने आप को मीडिएटर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पे ईरान के चाबहार पोर्ट से कनेक्ट हो सकता है। पाकिस्तान यूएस का ओल्ड अलाय भी है और ओआईसी में भी इन्फ्लुएंस रखता है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पाकिस्तान सक्सेसफुल मीडिएटर बना तो उसकी रीजनल इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन चैलेंज भी है। इंडिया के साथ टेंशन और सऊदी ईरान राइवलरी, पाकिस्तान को न्यूट्रल इमेज मेंटेन करना होगी। ये कन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज को बहुत हिट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से 20% से ज़्यादा वर्ल्ड का जो है वो ऑयल गुजरता है। अगर ब्लॉकेज हुआ तो ऑयल प्राइसेस $150+ पर बैरल तक जा सकती हैं। लेकिन यहाँ इंडिया ने बहुत स्मार्ट मूव किया है। इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स को रशिया की तरफ हैवीली डाइवर्सिफाई कर दिया। अब रशिया इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है डिस्काउंटेड प्राइसेस पर। इस वजह से इंडिया को ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम हो रहा है। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों अब असली गेम ये है, अगर मिडल ईस्ट सेटल हो गया तो सेंट्रल एशिया अगला स्ट्रेटेजिक थिएटर बन सकता है। रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान सब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। इंडिया की इस पावर गेम में कैसे नेविगेट करना हो सकता है, उसको काउंटर जो है वो पाकिस्तान कैसे करता है। चाबहार पोर्ट जैसे सी पैक से टच है रूट में। सेंट्रल एशिया स्टेट के साथ डायरेक्ट एनर्जी डील, जैसा आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की डील चल रही है। क्वाड का पाकिस्तान हिस्सा नहीं है इस वक्त, और क्वाड में जो इंडिया की प्रेजेंस है ब्रिक्स में है, तो इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। तो दोस्तों समरी ये है, पीस प्लान बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगता है, लेकिन जीरो सम गेम की वजह से सक्सेस की प्रॉबिलिटी कम है। न्यूक्लियर कमिटमेंट, जीरो स्टॉक पाइल, टोटल आईए इंस्पेक्शन, प्रॉक्सी डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें ईरान के लिए बहुत बड़ी डिमांड है। अगर ये हो गया तो मिडल ईस्ट में नई एरा शुरू हो सकता है। वार नहीं तो भी वर्ल्ड एनर्जी मार्केट्स में तेज़ी से तब्दीली आएगी। पाकिस्तान को मीडिएटर बनने के मौका मिला है। अगर वो इसको सही से हैंडल किया तो उसकी ग्लोबल इमेज बूस्ट होगी। आपके ख्याल का क्या ख्याल है, क्या ये पीस प्लान काम करेगा या वॉर इन्वर्टिबल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।